اگر آپ لڑکے کی شادی کر رہے ہیں، بہو لانا چاہتے ہیں، کیسی بہو لائیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین، عورت کی شادی ہوتی ہے تو چار چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ عورت کا پیسہ دیکھا جاتا ہے، عورت کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، عورت کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اور عورت کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہارے گھر میں دیندار بہو آئے گی، روزہ نماز کرنے والی بہو آئے گی، پردہ کرنے والی بہو آئے گی، دین سیکھنے والی سکھانے والی بہو آئے گی، آپ کے پورے گھر کو دیندار بنا دے گی۔ اور آپ نے خوبصورتی دیکھی، روپیہ پیسہ دیکھا، خاندان دیکھا، اور دینداری کو نہیں دیکھا، تریبتی یدا کا، تو آپ کے ہاتھ خاک میں مل جائیں گے، آپ برباد ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے۔ کامیاب ہونا ہے تو دیندار عورت کو میرے بھائیوں بہو بنا کر کے۔ اور آگے بڑھیے، لڑکے لڑکی کی شادی ہو گئی، پتی پتنی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ پرائیویٹ رشتہ ہے، اور پرائیویٹ کو پرائیویسی میں رکھا جائے۔ میاں بیوی اپنی سیکرٹ بات کسی کو نہ بتائیں، یہ بھی بڑا چلتا ہے۔ بعض لڑکے شادی کے اگلے دن ان کے دوست لوگ پوچھتے بتاؤ کیا کیا ہوا، لڑکیوں سے ان کی سہیلیاں پوچھتی ہیں، اور پھر وہ ساری باتیں بڑے مزے لے لے کے بیان کرتی ہیں۔ حرام ہے یہ چیز میرے بھائی، اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی پرائیویٹ رشتہ ہے، اس رشتے کی باتیں بیڈ روم کے باہر نہیں جانی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں۔ لباس جو ہوتا ہے نا، ایک تو لباس اوپر سے انسان پہنتا ہے، اور ایک لباس وہ ہوتا ہے جو انسان کی باڈی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ انسان بنیان پہنے ہوئے ہے، اب بنیان ایک پرائیویٹ چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ اب لباس میں پرائیویسی بھی آ گئی اور لباس میں خوبصورتی بھی آ گئی، یعنی شوہر کی زندگی میں بیوی خوبصورتی بن کے آتی ہے، بیوی کی زندگی میں شوہر خوبصورتی بن کے آتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے پرائیویسی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا راز بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے راز کی حفاظت کرتے ہیں۔ مسلمان کی تاریخ تو یہ ہے، جنگ بدر کا موقع ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں، مہاجرین بھی بیٹھے، انصار بھی بیٹھے ہیں۔ مہاجر صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم آپ کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہیں، دشمن کی تعداد کتنی ہمیں پرواہ نہیں، ہم لڑنے کو تیار ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی چاہتے تھے کہ انصاری صحابہ کھڑے ہو جائیں، اور انصاری صحابہ بھی اپنی بات کو پیش کریں، اپنی بہادری کو پیش کریں۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں، حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی شاید آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مدینہ کے انصاری صحابہ اس جنگ میں آپ کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، کیونکہ ہم نے تو یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ اگر مدینہ کے اندر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کو بچائیں گے، ہم آپ کا ڈیفنس کریں گے، اور بدر کی لڑائی تو مدینہ کے باہر ہونے والی ہے، شاید آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ اے اللہ کے نبی ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں کہ ہم آپ سے یہ کہہ دیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ جاؤ تم جا کر کے لڑو اور تمہارا رب جا کر کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ اے اللہ کے نبی ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، اللہ کی قسم اے اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں حکم دے دیں کہ ہم سمندر کے اندر داخل ہو جائیں، اگر آپ ہمیں حکم دے دیں کہ سمندر کے اندر داخل ہو جائے لَخُذْنَاهُمَا، تو ہم آپ کے اشارے پر سمندر میں داخل ہونے کو تیار ہیں۔ آپ کا ایک اشارہ ہو ہم اپنی جان حاضر کرنے کو تیار ہیں۔ مسلمان کی پہچان تو یہ تھی میرے بھائی۔ طارق بن زیاد کو دیکھو، جب اسپین کے اوپر اس نے حملہ کیا،
समंदर को पार करने के बाद जब स्पेन की बॉर्डर पर मुसलमानों की फौज पहुंची, तारिक बिन जियाद ने ऑर्डर दिया तमाम कश्तियों को जला दिया जाए। सारे फौजी हैरान, कश्ती जल जाएगी, हम वापस कैसे जाएंगे। तारिक बिन जियाद ने अपने फौजियों को जमा किया, कहा है मेरे फौजियों, मैंने जानबूझ करके इन कश्तियों को जलाया है ताकि तुम्हारे सामने दो ही रास्ता है, या तो दुश्मन से लड़ना है, या तो दुश्मन का मुकाबला करना है, या शहीद हो जाना है। तीसरा कोई रास्ता नहीं, भागने का कोई रास्ता नहीं है। पीछे समंदर है और समंदर से वापस भागने का कोई रास्ता नहीं। मैंने कश्तियों को जला दिया है। और इसी को हमारे उत्तर प्रदेश के एक शायर ने, जिसका नाम माजिद देवबंदी है, उसने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था, कश्तियां हमने जला दी है भरोसे पे तेरे, कश्तियां हमने जला दी है भरोसे पे तेरे, अब यहां से नहीं हम लौट के जाने वाले। मुसलमानों का इतिहास तो ये था। हम कोई बुज़दिलों की औलाद नहीं है, हम पीठ फेर करके भागने वालों की औलाद नहीं है। हमारी तारीख बड़ी रोशन तारीख रही है। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि कयामत के पहले वो दौर भी आएगा जब मुसलमान दुनिया तलब हो जाएगा, दुनिया परस्त हो जाएगा और मौत से भागने लगेगा। उसको मौत से बहुत डर लगने लगेगा। अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए उसे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे अपने ईमान का सौदा करने में। और यही वो दौर है लोगों, तुम अमल करने में लेट न करो, तुम अमल करने में देरी न करो। बहुत बड़े बड़े फितने आने वाले हैं, इतने बड़े बड़े फितने आने वाले। आपने फरमाया कि मुस्लिम, जैसे अंधेरी रात में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, इतने फितने नजर आएंगे, इतने फितने नजर आएंगे और दीन के नाम पर इतनी आजमाइशें नजर आएंगी कि दीन पर अमल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। युस्बिहुर रजुल मोमिना, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा, व युमसी काफिरा, और शाम होते होते काफिर हो जाएगा। व युमसी मोमिना, और शाम को काफिर होगा, और शाम को मोमिन होगा और सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। अपने ईमान को 12 घंटे भी वो सुरक्षित नहीं कर पाएगा, 12 घंटे भी नहीं बचा पाएगा। हालात आप देखिए मेरे भाई, इसी बिहार की सरजमीन पर कितने मुसलमान हैं जिनका कल्चर, जिनका रहन सहन, जिनके त्योहार आप उठा के देख लें, इस्लाम कहीं आपको नजर नहीं आएगा। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया, बिरयानी की देग रखी हुई है, बिरयानी की पतीली रखी हुई है और एक औरत उस बिरयानी की देग का तवाफ कर रही है। मुसलमान औरत, शायद वो बिरयानी बड़े पीर साहब के नाम से बनाई गई होगी, 11वीं शरीफ की बिरयानी रही होगी। उस बिरयानी का तवाफ कर रही है, उस बिरयानी को सजदा कर रही है, उस बिरयानी को चूम रही है। कौन? मुसलमान औरत। अल्लामा इकबाल ने कितनी सच्ची बात कही थी, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हम दूसरों को क्या तौहीद का पाठ पढ़ाएंगे जब हमारा खुद मुसलमान भाई कभी कब्र पे सजदा कर रहा है, कभी मजार पे सजदा कर रहा है, कभी अपने पीर साहब के आगे सजदा कर रहा है, और अब तो बिरयानी की पतीली और बिरयानी की देख के आगे भी सजदा हो रहा है। इतनी जहालत है। अभी एक त्योहार गुजरा हमारे हिंदू भाइयों का, धनतेरस का त्योहार। एक मर्तबा बिहार में मेरा सफर था, धनतेरस वाले दिन प्रोग्राम था मेरा, मार्केट से गुजरा। हमारे हिंदू भाइयों क्या एक उनका मानना है, उनकी मान्यता है, उनका एक अकीदा कह लीजिए, उनकी आस्था है कि धनतेरस वाले दिन वो कुछ ना कुछ जरूर खरीदते हैं। गरीब आदमी कुछ नहीं खरीद सकता तो झाड़ू खरीदता है,
دھنتیرس والے دن بائک خوب بکتی ہے، 4 ویلر خوب بکتی ہے، موبائل خوب بکتا ہے، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ آج کے دن ہمارا سامان خریدنا شبھ ہے۔ اسی بہار کی دھرتی پر میں نے دیکھا، پٹنہ سے آ رہا تھا میں، راستے میں جو مارکیٹیں پڑ رہی ہیں، دیکھا مسلمان عورتیں، مسلمان مرد بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ مسلمان بھی بہت سارے گاؤں میں اور بہت سارے علاقوں میں مسلمان بھی یہ مانتا ہے دھنتیرس کے دن کچھ نہ کچھ ضرور خریدنا چاہیے۔ یہ مسلمان کا حال ہے، اپنے دین کا، اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ اسلام کے اندر اتنی سادگی، اتنا سمپل دین ہے یہ۔ اسلام کے اندر کوئی فالتو تہوار نہیں ہے، صرف 2 تہوار ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور ان 2 تہواروں پر بھی کوئی ناچ نہیں، کوئی گانا نہیں، کوئی میوزک نہیں، کوئی حرام کام نہیں، کوئی زنا نہیں، کوئی بدکاری نہیں، کوئی فحاشی نہیں۔ اسلام وہ مذہب نہیں ہے جو آپ کو اجازت دے دیتا ہو کہ خوشی کے نام پہ کچھ بھی کر لو۔ اسلام کے اندر اگر آپ قربانی کا گوشت بھی کھا رہے ہیں تو قربانی کا گوشت کھا کے آپ کو شراب پینے کی چھوٹ مل جائے، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب میں ہو سکتا ہے آج کے دن خوب گوشت کھاؤ، خوب دارو پی لو، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ خوشی کے موقع پر بھی آپ کو اپنی حد میں رہنا ہے، اپنی اوقات میں رہنا ہے، اپنی لمٹ میں رہنا ہے۔ خوشی کے نام پر بھی آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ مدینہ میں ایک شادی تھی، اللہ کے پیارے نبی بھی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں عربی زبان کی نظم پڑھ رہی تھی، گیت پڑھ رہی تھی، اور پیارے نبی کی تعریف کر رہی تھی۔ اپنی اسی عربی کی نظم میں ان بچیوں نے کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِي، ہمارے بیچ میں ایک ایسا نبی ہے جو آنے والے کل کی بات کو جانتا ہے، جو بھوشیہ کی باتوں کو جانتا ہے، جو فیوچر کی باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کے کانوں میں یہ جملے پڑ گئے۔ آپ نے ان بچیوں سے کہا اے بچیوں، یہ مت کہنا، اس کو دوبارہ مت پڑھنا، اس لائن کو چھوڑ دو، باقی تم پڑھ رہی تھی پڑھتی رہنا۔ آپ نے خوشی کے موقع پر بھی ان بچیوں کو کوئی ایسی نعت پڑھنے کی، کوئی ایسی لائن پڑھنے کی پرمیشن نہیں دی جو غلط ہو، جو اسلام کے اندر جائز نہ ہو۔ اسلام تو وہ مذہب ہے میرے بھائی۔ دنیا کے اور مذاہب میں انسان اگر مر گیا، کہیں بینڈ باجا بجا کر کے اس کی ارتھی نکل رہی ہے، کہیں سارے لوگ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، یا غم کے نام پر سب لوگ رو رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ اسلام میں غم کے نام پر بھی آپ کو اپنی حد سے نکلنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ کے جتنے بھی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، بچے کا انتقال ہو جائے، ماں کو اجازت نہیں، بیٹے کا انتقال ہو جائے، باپ کو اجازت نہیں، بیوی کا انتقال ہو جائے، شوہر کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے گریبان کو چاک کرے، اپنا کپڑا پھاڑے، اپنے گال پہ تھپڑ مارے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو دور جاہلیت کی پکارے، جو غم کی حالت میں اپنے چہرے پر، اپنے رخسار پر تھپڑ مارے، جو اپنے گریبان کو چاک کرے۔ غم کی حالت میں بھی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے اوپر کیا غم نہیں ہے؟ ہمارے نبی نے 3 بیٹیوں کا جنازہ اٹھایا، 3 بیٹیوں کا انتقال پیارے نبی کی زندگی میں ہوا۔ 3 بچوں کا انتقال، قاسم کا، عبداللہ کا، ابراہیم کا، 3 بچوں کا انتقال، 3 بیٹوں کا انتقال نبی کے سامنے ہوا۔ نبی اپنے بچوں کے مرنے پر نبی کی آنکھوں سے آنسو بھی آئے، نبی روئے بھی ہیں، اور نبی کے آنسوؤں کا ذکر ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اٹھائیے بخاری کی روایت، اللہ کے پیارے نبی کو بچہ ہوا حضرت ماریا کے پیٹ سے۔ آپ کو بھی شوق تھا، آپ کو بھی ارمان تھا اللہ مجھے بیٹا دے دے۔
آپ کے 2 بیٹے پہلے پیدا ہو کر کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، تیسرا بیٹا تھا۔ آپ نے بہت خوش ہو کر کے اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھا، اپنے باپ ابراہیم کے نام پر۔ آپ نے عرب کے دستور کے مطابق بچے کو دیہات بھیجا تاکہ دیہات کے ماحول میں بچہ دائی کے پاس دودھ بھی پیے گا اور دیہات کی آب و ہوا میں پلے گا بڑھے گا، اس کی صحت بھی اچھی ہوگی، اس کی زبان بھی اچھی ہوگی۔ آپ نے اپنے بچے کو دیہات بھیجا۔ آپ کا بیٹا 1 سال یا 1.5 سال کا تھا، آپ کے پاس خبر آئی کہ آپ کا بیٹا بہت بیمار ہے۔ آپ اپنے صحابہ کو لے کر کے ابراہیم کو دیکھنے کے لیے پہنچے۔ ابراہیم کو لایا گیا، آپ نے ابراہیم کو اپنی گود میں لیا، اپنے ہاتھ میں لیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، ابراہیم اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، ابراہیم کا دم ٹوٹ رہا ہے، ابراہیم کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں اور اللہ کے پیارے نبی اپنے بچے کو دم توڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ رونے لگے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہائے میرے صحابہ، ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادی، اے میرے صحابہ یہ آنسو تو ایک باپ کے آنسو ہیں جو اپنے بیٹے کے لیے رو رہا ہے، ایک باپ اپنے بچے کے اوپر آنسو بہا رہا ہے۔ اے میرے صحابہ میرا بچہ دنیا سے جا رہا ہے، اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھ کر کے ایک باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا، ذرا غور کرنا میرے بھائیوں۔ آپ نے فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون، اے میرے بچے ابراہیم تیرے جانے سے تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، اور اے میرے بچے تیرے جانے سے تیرا باپ بہت دکھی ہے، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ ہے اسلام۔ بیٹے کے انتقال پر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اور آگے بڑھیے، بخاری کی ایک دوسری حدیث دیکھیے۔ اللہ کے رسول کے پاس خبر آئی کہ آپ کے کسی نواسے یا نواسی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آخری ٹائم ہے، آپ کی بیٹی نے بلوایا ہے کہ ابا جان کو بلا کے لاؤ، میرا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، میری بیٹی بہت بیمار ہے، دنیا سے جا رہی ہے، جاؤ میرے ابا کو بلا کے لاؤ۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے تھے، اور جب انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو نیچرل بات ہے اولاد کی اولاد سے بھی بہت محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہے تو بیٹی کے بچوں سے یعنی اپنے نواسوں اور اپنے نواسیوں سے بھی آپ کو محبت بہت زیادہ ہوگی، یہ نیچرل بات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کو بھی اپنے نواسے سے بہت زیادہ محبت تھی، لیکن جب بیٹی کا پیغام آیا ابا کو بلایا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی نے بیٹی کے پاس پیغام بھجوایا، جاؤ میری بیٹی سے کہہ دینا ان للہ ما آتا ولہ ما اخذ وکل شیء عنده باجل مسمى، جاؤ میری بیٹی کو سبق دے دینا، میری بیٹی کو بتا دینا اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا ٹائم مقرر ہے، اللہ جو چاہے دے دے، جو چاہے لے لے، اللہ کے فیصلے کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے۔ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دینا اگر تیرے بچے کا انتقال بھی ہو جائے فلتصبری ولتحتسبی، تو اے رسول کی بیٹی تو صبر سے کام لے لینا، تیرا بچہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ جو بچے بچپن میں انتقال کر جائیں وہ اپنے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے درجے کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دینا اگر تیرے بچے کا انتقال ہو گیا تو یہ تیری بخشش کا ذریعہ بنے گا، تو صبر سے کام لے لینا اور تو اللہ سے ثواب کی امید رکھنا۔ نبی کی بیٹی نے دوبارہ کسی کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی میرے ابا کو بلا کے لاؤ، میرے بیٹے کی طبیعت بہت نازک ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے۔
اللہ کے پیارے نبی اپنے کچھ صحابہ کو لے کر کے اپنی بیٹی کے گھر پہنچے. سامنے آپ کا نواسا یا نواسی، کسی حدیث میں نواسے کا بھی لفظ ہے، کسی حدیث میں نواسی کا بھی لفظ ہے. آپ کا نواسا یا نواسی آخری سانسیں لے رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے اپنے نواسے کو مرتا ہوا دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی رو رہے ہیں، آپ بھی ایسے موقع پر رونے لگتے ہیں، آپ کو بھی اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا انما یرحم اللہ من عبادہ الراحمین. اے میرے صحابہ، یہ آنسو تو رحمت کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جن بندوں کے دل کے اندر رحمت پائی جاتی اور رحم پایا جاتا ہو. بے رحم لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا. تو غم کے موقع پر بھی میرے پیارے ساتھیوں، اسلام میں کوئی ایسی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے جو غلط ہو، جو اسلام کے خلاف ہو. اسلام تو دین ہے، اسلام اتنا سمپل دین ہے. بچہ پیدا ہوا، دنیا کے اور مذاہب میں کیا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوا تو لوگ کیا کیا کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے بیٹا پیدا ہوا تو 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. یذبح عنہ یوم السابع، بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. اور مسئلہ یاد رکھ لو، عقیقہ سنت یہی ہے کہ 7ویں دن کیا جائے. ہاں اگر بہت مجبوری ہے، باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، جانور لانے کی طاقت نہیں ہے، یا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے اور 7واں دن اگر کراس ہو گیا تو پھر اس کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہو. پھر کوئی ضروری نہیں کہ 14ویں دن کیا جائے یا 21ویں دن کیا جائے. سنت تو یہ ہے، افضل تو یہ ہے کہ 7ویں دن کیا جائے. اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو پھر کبھی بھی کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ یاد ہے. بچہ پیدا ہوا، شریعت کا حکم ہے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. اور باپ کے پاس اگر طاقت ہے عقیقہ کرنے کی اور پھر بھی عقیقہ نہیں کرتا ہے، اور بعد میں مولوی صاحب سے پوچھتا ہے مولوی صاحب ولیمہ ہو رہا ہے گھر میں، کیا اس میں عقیقہ کر سکتا ہوں؟ کیا قربانی کر رہا ہوں بقرعید کے موقع پر، کیا قربانی میں عقیقہ کا بھی جانور لا سکتا ہوں کیا؟ یاد رکھو، اگر بچے کی پیدائش کے 7ویں دن طاقت تھی اور آپ نے نہیں کیا تو غلط کیا، اور اس کا جواب اللہ کے آپ کو دینا پڑے گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل غلام مرہون بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقہ کی وجہ سے گروی رہتا ہے. گروی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ گروی مثال کے طور پر میں نے آپ کو موبائل گروی کے طور پہ دیا اور 10,000 روپیہ آپ سے میں نے ادھار لیا. اب یہ 10,000 روپیہ جو میں نے ادھار لیا ہے، جب تک میں ادا نہیں کروں گا مجھے میرا موبائل واپس نہیں ملے گا. گروی کا یہ مطلب ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے کل غلام مرہون بعقیقتہ، بچہ گروی رہتا ہے اپنے عقیقہ کی وجہ سے. جب تک اس کا عقیقہ نہیں کر دیں گے بچہ اپنے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ نہیں بنے گا. یا یہ کہہ لیجئے کہ بچے کی تربیت کا اور بچے کے باپ ہونے کا جو حق ہے وہ آپ کا حق ادھورا مانا جائے گا، اور اللہ کے آپ کی پکڑ ہوگی کہ آپ کے پاس طاقت تھی، پیسہ تھا، روپیہ تھا، آپ نے بچے کا عقیقہ کیوں نہیں کیا؟ 7ویں دن عقیقہ کیا. اور کیا کرنا ہے؟ وَيُسَمَّى، اور بچے کا نام رکھنا ہے. اور نام بھی بہت سوچ سمجھ کے رکھنا ہے، کیونکہ نام کا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی پر. بنگال اور بہار میں اور خاص طور سے آپ کی شیرسا بادی برادری میں ناموں کے سلسلے میں کبھی کبھی بڑا پریشان ہو جاتا ہوں. بڑے الٹے سیدھے نام مل جاتے ہیں. مسلمان لڑکا ہے اور نام بالکل غیر اسلامی یا الٹا سیدھا نام، نہ عربی میں ویسا کوئی نام ہے نہ اردو میں ویسا کوئی نام ہے. نام رکھو تو ایک بار کسی عالم سے مشورہ کرو. ایک جگہ ایک عورت نے اپنی بچی کا نام رکھا علم ترا. کسی نے پوچھا بھائی تم نے یہ نام کہاں سے رکھا؟ بولی قرآن میں آیا علم ترا. ارے اللہ کی بندی، علم ترا قرآن میں تو آیا، قرآن میں تو ابلیس بھی آیا ہے، قرآن میں تو فرعون بھی آیا، قرآن میں تو حامان بھی آیا. کسی لفظ کا قرآن میں آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کو نام بنا لیا جائے. آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے انٹرنیٹ پر دیکھ کر کے نام رکھنے کا.
انٹرنیٹ پر نام دیکھا انانیہ، نام رکھ دیا انانیہ۔ ارے اللہ کے بندے، انانیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو عربی زبان جانتا نہیں، تو کسی عالم سے کانٹیکٹ کرتا نہیں، تو انٹرنیٹ کے فتوے پر عمل کرتا ہے۔ اپنے بچے کا صحیح نام رکھو، یا تو اپنے بچوں کا نام صحابہ کے نام پہ رکھو، صحابیات کے نام پہ رکھو، نبیوں کے نام پہ رکھو، یا اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کسی ایک نام کو لے لو اور ساتھ میں عبد لگا دو۔ جیسے اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام الرزاق ہے، آپ عبد لگا کے عبد الرزاق کر سکتے ہو۔ اللہ کے 99 ناموں میں الرحمن ہے، آپ عبد لگا کے عبد الرحمن کر لو، عبد الوہاب کر لو، جتنے اللہ تعالیٰ کی جتنے نام ہیں اس میں آپ عبد لگا کر کے بچے کا نام، لڑکے کا نام رکھ سکتے ہیں، یا صحابہ کے نام پہ رکھ دیجیے، یا صحابیات کے نام پہ رکھ دیجیے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، بچے کا نام رکھا جائے، 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے اور بچے کا بال مڑوایا جائے، 7ویں دن بچے کا بال مڑوایا جائے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بال کے وزن کے برابر چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کی جائے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ بچہ پیدا ہوا، اسلام کی تعلیم یہ ہے۔ اور آگے بڑھو، بچہ تھوڑا سمجھدار ہوا، اسلام یہ کہتا ہے کہ تو باپ ہے، تو ماں ہے، بچہ تجھ سے سیکھتا ہے۔ بچہ اسکول بعد میں جاتا ہے، مدرسہ بعد میں جاتا ہے، پہلے ماں سے سیکھتا ہے، پہلے باپ سے سیکھتا ہے۔ باپ اگر سگریٹ پینے والا ہے، باپ گٹکھا کھانے والا ہے، باپ شراب پینے والا ہے، باپ گالی دینے والا ہے، بچے کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ تیرے کہے بغیر گالی دینا شروع کر دے گا، تیری غیر موجودگی میں سگریٹ کا کش لگانا بھی شروع کر دے گا۔ بچہ بری عادتوں کو اپنے باپ سے پہلے سیکھے گا۔ ماں اگر بے حیا ہے، ماں پردے کا خیال نہیں کرتی، ماں نماز نہیں پڑھتی، ماں کو زبان پر کنٹرول نہیں ہے، ماں شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، ماں شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، چھوٹی بچی ہے 4 سال کی 5 سال کی، اپنی ماں کو دیکھ کر کے سب سیکھ رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ بچہ تو بڑا معصوم ہوتا ہے میرے بھائی، جو سکھاؤ گے وہ سیکھے۔ ابھی ممبئی میں 6 سال کا بچہ، اس نے 11 مہینے میں قرآن حفظ کر کے ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اخبار کی نیوز میرے پاس موجود ہے، آپ کہیں گے تو میں آپ کو کٹنگ دکھا دوں گا۔ ممبئی میں اہل حدیث کا بہت بڑا ادارہ ہے، جامعہ اسلامیہ منبرہ، اس بچے نے، جو ایک عالم کا لڑکا ہے، باپ عالم ہے اس کے، 11 مہینے میں 6 سال کا بچہ قرآن پورا یاد کر لیتا ہے۔ اور یہ کمال اس بچے کا بھی ہے اور یہ کمال قرآن کا بھی ہے کہ عربی زبان اس کی بھاشا نہیں ہے، اس کی لینگویج عربی نہیں ہے، وہ ہندوستان کا رہنے والا، وہ انڈیا کا رہنے والا، وہ اردو بولنے والا بچہ ہے، قرآن عربی زبان میں ہے، اس کی لینگویج نہیں ہے، اس کے لیے ودیشی لینگویج ہے، فارن لینگویج ہے، مگر قرآن ایک غیر زبان ہونے کے باوجود بچہ فوراً اس کو پڑھتا ہے اور کیچ کر لیتا اور یاد کر لیتا ہے۔ یہ معجزہ ہے میرے پیارے ساتھیوں قرآن حکیم کا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، ہے کیا کوئی قرآن کو یاد کرنے والا؟ ہم نے قرآن کو آسان بنایا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن کو سمجھنا بھی آسان ہے اور قرآن کو یاد کرنا بھی آسان ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں بچے کو عالم بنانا ہے تو پہلے قرآن کا حافظ بناؤ۔ جتنے بڑے بڑے عالم آئے سب حافظ قرآن بھی ہیں۔ علامہ احسان الہی ظہیر اتنے بڑے عالم مقرر ہمارے پڑوسی ملک کے شہید ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، قرآن کے حافظ تھے۔ اس دور کے علماء کی اگر آپ بات کریں، علامہ جلال الدین قاسمی قرآن کے حافظ ہیں، شیخ عبد الحسیب مدنی قرآن کے حافظ ہیں،
شیخ عبدالعظیم مدنی قرآن کے حافظ ہیں. جتنے بڑے بڑے علماء اور خطیب آپ کو ملیں گے وہ قرآن کے حافظ ملیں گے. بچے کو عالم بنانا ہے, بچے کو دیندار بنانا ہے, شروعات قرآن کے حفظ سے کرو. بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا ہے, بچہ 7 سال کا ہو گیا, آپ 5 ٹائم نماز پڑھنے جا رہے ہیں, ماں 5 ٹائم نماز پڑھ رہی ہے, مگر اپنے بچے کو کبھی نہیں بولتے, اپنی بچی کو کبھی نہیں بولتے کہ بیٹی تو بھی نماز پڑھا کر. او میرے پیارے ساتھیو, 7 سال کی عمر میں جب بچے کو نمازی بناؤ گے تو 17 سال کی عمر میں آپ کو کہنا نہیں پڑے گا, بچہ آٹومیٹک نماز کا ٹائم ہوگا مسجد میں چلا جائے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین, جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو. وضربوہم علیہا, اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو. وفرقوا بینہم فی المضاجع, اور ان کے بستر الگ کر دو. 10 سال کا لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے, ایک بستر پہ مت سلاؤ, یا اگر بستر ایک ہے تو ایک چادر میں مت سلاؤ. اب آپ پوچھیں گے مولانا صاحب اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت ہے, حکمت ہے. 10 سال کا لڑکا ہو گیا, سمجھدار ہو گیا, 10 سال کی لڑکی بالغ ہونے لگی ہے, اب 1-2 سال میں بالغ, بلکہ بہت ساری لڑکیاں تو 10 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو جاتی ہیں. لڑکا 10 سال کا ہو گیا, لڑکی 10 سال کی ہو گئی. شریعت ہماری میرے بھائیوں اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے, اور اللہ کو پتا ہے انسان کا ذہن کہاں سے بھٹک سکتا ہے, انسان کہاں سے غلط راستہ پکڑ سکتا ہے. 10 سال کی عمر یہ بچے کے بچپن کے اب آگے کی عمر ہے. اب بچہ دھیرے دھیرے جوانی کی طرف بڑھ رہا ہے, لڑکی جوانی کی طرف بڑھ رہی ہے. اسلام وہیں سے بریک لگاتا ہے, نہیں, ایک بستر پر ایک چادر میں مت سلاؤ, ان کے بستر الگ کر دو, ان کی چادر الگ کر دو. کبھی غور کرنا, آپ تو نماز پڑھتے ہیں, آپ نے اپنے بچوں کو نماز کے لیے کتنی بار بولا ہے؟ اسی لیے قرآن میں اللہ بار بار ہم کو یہ حکم دیتا ہے نماز کی پابندی بھی کرنا ہے, اور اپنی فیملی کو, اپنے پریوار کو بھی نماز کا حکم دینا ہے. حضرت اسماعیل کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ, اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے. اللہ سورہ طٰہٰ کے اندر فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے پریوار کو بھی نماز کا حکم دو. اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل, اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے, قیام اللیل پڑھتا ہے. وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ, اور اپنی بیوی کو اٹھاتا, اپنی اہلیہ کو اٹھاتا ہے. اگر بیوی انکار کر دیتی ہے, اپنی بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے, لیکن بیوی کو اٹھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے, اور شوہر اگر انکار کر دیتا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اس کو اٹھاتی ہے. پریوار ہو تو ایسا ہو, جوڑی ہو تو ایسی ہو, فیملی ہو تو ایسی ہو کہ مرد اور عورت, میاں اور بیوی, پتی اور پتنی ایک دوسرے کے دین کے سلسلے میں مددگار بنے, ایک دوسرے کے دین کی مدد کریں. اگر باپ سے غلطی ہو رہی ہے تو بیٹا اپنے باپ کو ہوشیار کرے, بیٹا غلطی کر رہا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹے. پریوار ایسا ہونا چاہیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھو, کون ہے یہ جب خلیفہ ہوتے ہیں, ان کے پہلے کے جو لوگ تھے انہوں نے عوام کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا, بہت مظلوموں کا حق مارا تھا. عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوتے ہیں, اب ان کے سر کے اوپر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ جتنے لوگوں کے ساتھ اتیاچار ہوا ہے, ظلم ہوا ہے, حق مارا گیا ہے, ان کا حق ان کو دلا دیں, کسی پر انیائے نہ ہونے دیں, کسی پر اتیاچار نہ ہونے دیں. خلیفہ کا انتقال ہوا, حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاتھوں میں چارج آیا, پوری رات گزر گئی, لکھا پڑھی بھی کرنی ہے, فارمیلٹی بھی ہے, سارے لوگوں کو ذمہ داری بھی دینا ہے, پوری رات ہو گئی, فجر کی اذان ہو گئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کمرے میں آتے ہیں,
اور بستر پر لیٹنے جانے لگتے ہیں. ان کا بیٹا عبد الملک آتا ہے, 17 سال کا جوان بیٹا ہے, آ کر کے کہتا ابا جان, اے ابا جان, اے امیر المومنین, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا آرام کرنے جا رہا ہوں, سستانے جا رہا ہوں, رات بھر کا جگہ ہوں, بہت محنت پڑی ہے, بہت کام پڑا ہے, اب تیرا باپ آرام کرنے جا رہا ہے, سستانے جا رہا ہے, اب ظہر تک سو جاؤں گا اور ظہر کی اذان ہوگی, اٹھوں گا, نماز پڑھوں گا, اس کے بعد اپنے کام پہ لگ جاؤں گا. بیٹا کہتا ہے ابا جان, کیا آپ اس بات کی گارنٹی لے سکتے ہیں کہ ظہر کی نماز تک آپ زندہ رہیں گے؟ آپ کی سانس چلتی رہے گی, آپ کا دل دھڑکتا رہے گا, کیا آپ اس بات کی گارنٹی لے سکتے ہیں؟ کہا نہیں میرے بیٹے, ظہر تک تو چھوڑ دو, ایک پل کی گارنٹی نہیں لے سکتا, ایک منٹ کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا. انہوں نے کہا بیٹا میں گارنٹی تو نہیں لے سکتا. کہا ابا جان, کل تک آپ ابا جان تھے, آج میرے ابا جان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ امیر المومنین بھی ہیں, آپ مسلمانوں کے خلیفہ بھی ہیں, اور بہت سارے لوگوں کی نظریں آپ پر لگی ہوئی ہیں, بہت سارے مظلوم ہیں, مجبور ہیں, وہ انتظار میں کہ عمر بن عبدالعزیز آئے گا اور میرا حق مجھ کو دلائے گا, میرے ساتھ جو انیائے ہوا ہے, جو ناانصافی ہوئی ہے, اس ناانصافی کو ختم کرے گا. اے ابا جان, آپ بستر پہ سونے جا رہے ہیں, اللہ نہ کرے آپ کو موت آ گئی اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے, آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھے گا اے عمر بن عبدالعزیز, تیرے دور میں تیرے خلیفہ بننے کے بعد کتنے لوگ تیرا انتظار کر رہے تھے اور تو آرام سے بستر پہ سو رہا تھا, ابا جان آپ کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ہے میرے بچے قریب آ جا. بیٹے کو قریب کر کے سینے سے لگایا, کہا الحمدللہ الذی اخرج من صلبی من یعیننی علی دینی. اے اللہ تیرا شکر ہے, تو نے ایسا بیٹا دیا ہے جو دین کے معاملے میں اپنے باپ کی مدد کر رہا ہے. اے میرے بچے, میں آرام نہیں کروں گا, میں بستر چھوڑ کے جا رہا ہوں اور جا کر کے پہلے ان مظلوموں کو ان کا حق دلاتا ہوں, جن کے ساتھ انیائے ہوا ہے, اتیاچار ہوا ہے, ناانصافی ہوئی ہے, میں ان کو جا کر کے پہلے انصاف دلاتا ہوں. یہ ہوتا ہے پریوار, یہ ہوتی ہے ایک مسلمان فیملی. آج معاف کیجئے گا میرے بھائیوں, ہم اور آپ دیندار تو ہیں, مگر فیملی کو دیندار کیسے بنائیں اس کی چنتا ہم اور آپ نہیں کرتے. بچہ 10 سال کا ہو گیا, اسلام کہتا ہے بستر الگ کر دو, لڑکا ہو چاہے لڑکی, بستر الگ کر دو, نماز نہ پڑھے تو پٹائی کرو. لڑکی بالغ ہو گئی, اب روزہ اس کے اوپر فرض ہو گیا, اب رمضان کا مہینہ ہے تو ماں کو یہ نہیں لگنا چاہیے ابھی تو میری بیٹی 12 سال کی ہے, ابھی تو گرمی کا روزہ ہے, بہت پریشانی ہوگی. لڑکی بالغ ہو گئی, لڑکا بالغ ہو گیا, اب نماز فرض ہے اس کے اوپر, اب روزہ فرض ہے اس کے اوپر, اب اس کے اوپر یہ کہہ کر کے عمر بہت کم ہے, ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے گرمی زیادہ لگ رہی ہے, اس کو آپ کوئی انتظام کیجئے, لیکن آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو جب بالغ ہو جائیں ان کو روزہ نماز کی پابندی کروائیے. اور لڑکی جب بالغ ہو جائے, جب گھر سے وہ نکلے تو پابندی اس بات کی کیجئے کہ لڑکی پردے میں نکلے, لڑکی نقاب میں نکلے, لڑکی بے پردہ ہو کر کے نہ نکلے. اور آگے بڑھیے, لڑکا جوان ہو گیا, لڑکی جوان ہو گئی, شادی کے قابل ہو گئے, اب کیا کرنا ہے؟ آپ کی لڑکی کے لیے کوئی رشتہ آیا, لڑکا اچھا ہے, دیندار ہے, نیک ہے, مگر زیادہ پیسہ کمانے والا نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اگر میں کروڑ پتی ہوں تو میرا داماد بھی کروڑ پتی ہونا چاہیے؟ اگر میرے پاس اتنی زمین و جائیداد ہے, میری بیٹی بھی زمین و جائیداد والے گھر میں جانی چاہیے, چاہے اس گھر میں دین نام کی کوئی چیز نہ ہو, اسلام نام کی کوئی چیز نہ ہو, قرآن نام کی کوئی چیز نہ ہو, مگر میری بیٹی محل میں جانی چاہیے, میری بیٹی غریب گھر میں نہیں جانی چاہیے. کان کھول کر کے سن لو میرے پیارے ساتھیوں, اگر یہ سوچ آپ کی ہے تو سوچ بدل لو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن
تردون دینہ وخلقہ، جب تمہاری لڑکی کے لیے ایسا رشتہ آئے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، فزوجوہ، تو اپنی لڑکیوں کی شادی ایسے لڑکوں سے کر دیا کرو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فساد پھیل جائے گا، فتنہ پھیل جائے گا، بگاڑ پھیل جائے گا۔ آپ کے بہار میں تو پھر بھی غنیمت ہے۔ میرا ایک پروگرام ہوا تھا مہاراشٹرا میں، ایک جگہ پڑتی ہے آکوٹ، مہاراشٹرا میں ایک جگہ ہے آکوٹ، وہاں لڑکے لڑکیاں 30 سال کے 35 سال کے ہو گئے، شادی نہیں ہو رہی۔ کیوں صاحب؟ گورنمنٹ جاب ہونی چاہیے، سرکاری نوکری ہونی چاہیے۔ اب سرکاری نوکری کو اتنی آسان تو نہیں ہے بھائی، اتنی آسانی سے تو سرکاری نوکری نہیں ملنے والی۔ اب لڑکے کو سرکاری نوکری نہیں مل رہی ہے تو شادی نہیں ہو رہی۔ کان کھول کر کے سن لو، اولاد کے ساتھ یہ ظلم بند کرو یا نیائے بند کرو۔ اولاد جب شادی کے قابل ہو جائے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، اس کی شادی کرو، اور زمین جائیداد سب یہی رہ جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے لڑکی کے لیے دیندار داماد نہیں دیکھا، پیسہ دیکھا، زمین دیکھی، جائیداد دیکھی، کل آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ آپ کو زمین تو مل جائے گی، جائیداد تو مل جائے گی، مگر آپ کی بیٹی جب راتوں کو روئے گی اور کہے گی اے اللہ میرے ماں باپ نے مجھے پھنسا دیا اس ظالم کے ساتھ میرا نکاح کر کے، اس وقت آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ سوچیں۔ دین کو ترجیح دو میرے بھائیوں، اور شادی میں جلدی کرو، شادی میں تاخیر مت کرو۔ اگر آپ لڑکے کی شادی کر رہے ہیں، بہو لانا چاہتے ہیں، کیسی بہو لائیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین، عورت کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، عورت کا پیسہ دیکھا جاتا ہے، عورت کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، عورت کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اور عورت کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہارے گھر میں دیندار بہو آئے گی، روزہ نماز کرنے والی بہو آئے گی، پردہ کرنے والی بہو آئے گی، دین سیکھنے والی سکھانے والی بہو آئے گی، آپ کے پورے گھر کو دیندار بنا دے گی۔ اور آپ نے خوبصورتی دیکھی، روپیہ پیسہ دیکھا، خاندان دیکھا، اور دینداری کو نہیں دیکھا، تریبتی یدا کا، تو آپ کے ہاتھ خاک میں مل جائیں گے، آپ برباد ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے۔ کامیاب ہونا ہے تو دیندار عورت کو میرے بھائیوں بہو بنا کر کے۔ اور آگے بڑھیے، لڑکے لڑکی کی شادی ہو گئی، پتی پتنی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ پرائیویٹ رشتہ ہے، اور پرائیویٹ کو پرائیویسی میں رکھا جائے۔ میاں بیوی اپنی سیکرٹ بات کسی کو نہ بتائیں، یہ بھی بڑا چلتا ہے۔ بعض لڑکے شادی کے اگلے دن ان کے دوست لوگ پوچھتے بتاؤ کیا کیا ہوا، لڑکیوں سے ان کی سہیلیاں پوچھتی ہیں، اور پھر وہ ساری باتیں بڑے مزے لے لے کے بیان کرتی ہیں۔ حرام ہے یہ چیز میرے بھائی، اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی پرائیویٹ رشتہ ہے، اس رشتے کی باتیں بیڈ روم کے باہر نہیں جانی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں۔ لباس جو ہوتا ہے نا، ایک تو لباس اوپر سے انسان پہنتا ہے، اور ایک لباس وہ ہوتا ہے جو انسان کی باڈی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔